السلام علیکم ناظرین اکرام، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے شاعر مشرق اقبال پر۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلم امہ کو اپنی شاعری کے ذریعے بہت کچھ سکھانے کی کوشش کی۔ آپ کی کتابوں کا ایک حجم ہے، بال جبریل ہے، بانگ درا ہے، ضرب کلیم ہے، اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اگر ہم اقبال کی شاعری کی بات کریں تو اقبال کی شاعری، اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے ایک گفتگو میں، دو گفتگو میں۔ اس کے لیے لفظ کم پڑ جائیں گے اور ہمارے جو وی لاگز ہیں وہ بھی کم پڑ جائیں گے۔ اقبال کی شاعری بچوں، بڑوں، نوجوانوں سب کے لیے ایک ایسی نوید ہے، ایک ایسا انقلاب ہے جو آج کل کے دور کا نوجوان اسے بھول بیٹھا ہے۔ آج کے دور کا جو پڑھنے والا قاری ہے وہ اسے بھول گیا ہے۔ اقبال کی شاعری نے امت مسلمہ کے اندر جو انقلاب برپا کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی، اور اقبال کے متعلق اگر دیکھا جائے تو اقبال ایک انقلابی شاعر تھا، اور اقبال کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، بہت سارے کالم، آرٹیکلز، بہت ساری ویڈیوز بنی، سارا کچھ ہے۔ ہم اپنی اس ویڈیو میں اقبال کا احاطہ تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں کہ اقبال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، انہوں نے جو شاعری کی، انہوں نے سب سے یہ کہا کہ نوجوانوں کے متعلق انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یہ انہوں نے بیسیکلی تشبیہ دی ہے علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہ یار آپ نے پہاڑوں کے اندر بسیرا کر اور اونچی پرواز رکھ اور اونچے جذبات رکھ اور ساری چیزیں۔ اس کے بعد اقبال نے یہ کہا کہ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں، تو شہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے آسماں اور بھی ہیں۔ تو اقبال نے ایک نئی لگن، ایک کوشش، یعنی آپ اپنی ہمت جاری رکھیں، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں۔ لیکن آج کا جو قاری ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آج ہماری جو یونیورسٹیز میں، کالجز میں، یا ان چیزوں میں، مدارس میں، اسکولز میں جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں اس میں اقبال کی شاعری کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اگر جو آپ یہ بات کریں، پانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، اور اس طرح پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ پھر اقبال نے ایک بہت زبردست بات کی کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، دنیا میں محاسب ہیں تہذیب فسوں گر کا، ہے اس کی فقیری میں سرمایہ سلطانی۔ اور اقبال نے جو نوجوان کے متعلق جو انقلابی ہونا چاہیے تھا، آج کا نوجوان جو کام کر رہا ہے وہ تو کچھ اور ہے، لیکن اقبال نے اسے جو کہا تھا، اقبال نے نوجوان کو یہ کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ ہاں، کہتا ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپا۔ نے یہ جو شاعری کی ہے مرد مومن کی اور مرد مجاہد کی اور مرد انقلاب کی، اس میں اس نے کہا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے،
زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا. جو مسلمانوں کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اور اقبال نے جو فرقہ بندی اور اس کے اوپر باتیں کی وہ بھی شاعری ہے. اس کے علاوہ اقبال کی شاعری کا احاطہ کرنا میں نے پہلے آپ کو کہا کہ وہ بہت مشکل ہے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن. ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور اس کے علاوہ آپ چلیں جائیں آگے چلیں. اور وہ ان لوگوں کے متعلق کہتا ہے کہ جو مطلب حقیقی مسلمان تھے. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے. نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے. میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. ہر کوئی مست ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فکر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ناظرین کرام ایک بات آپ یاد رکھیں، آج ہمارے بچوں کو اقبال کی شاعری اس لیے نہیں پڑھائی جا رہی ہے کہ جو اقبال نے یہ کہا تھا نا کہ وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ہمارا جو مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، جو ہم مسلمز ہیں، ہم وہ اس طرح کے مسلمان نہیں رہے ہیں. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ہم قرآن کی ڈگر پہ نہیں چل رہے ہیں. ہمیں جو قرآن نے تعلیم دی ہے اس کے اوپر ہم عمل پیرا نہیں ہیں. اور آج کا ہمارا جو استاد ہے، آج کا ہمارا جو ٹیچر ہے، اس کا وہ ادب اور مقام نہیں رہا. چونکہ آج کا ہمارا جو شاگرد ہے، آج کا جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے اس تمیز کو ختم کر دیا ہے. اور آج کا ہمارا جو اسٹوڈنٹ طالب علم ہے، اس نے اقبال کی شاعری سے کوئی محبت نہیں رکھی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی.